شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ محترم ناظرین، عزت و شان کے اعتبار سے پہلی مسجد الحرم شریف ہے، پھر مسجد نبوی شریف اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے۔ تینوں مساجد کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خصوصی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ شرف صرف اور صرف مسجد اقصی کو حاصل ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی سرزمین جہاں پر مسجد اقصی موجود ہے، ایسی دھرتی ہے جو ہزاروں انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے اور سینکڑوں انبیاء کرام کے بچپن کا گہوارہ ہے، اور یہاں پر ہی اللہ عز و جل نے بہت سارے انبیاء کرام کو تاج نبوت سے سرفراز کیا۔ یہاں پر ہزاروں انبیاء کے ہاتھوں معجزات رونما ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسی جگہ پر بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی۔ حضرت بی بی مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ یہ مسجد کئی مرتبہ آباد ہوئی اور کتنی ہی مرتبہ اغیار نے تباہ و برباد کیا۔ مسجد اقصی مدینہ القدس کے دامن کوہ میں بنائی گئی ہے۔ اس کا نام بیت المقدس ہے، یعنی پاک کرنے والا گھر، جس میں گناہوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پہلا قبلہ اور تیسرا حرم شریف ہے، اور رحمت عالم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا رستہ ہے۔ ان تمام عظمت والی مساجد میں سے ایک ہے جن کے علاوہ کسی مسجد کی طرف ثواب و تعظیم کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ محترم ناظرین، روئے زمین پر مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے۔ یہاں پر آج بھی الحمدللہ 5 وقت باجماعت نماز کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بعد تیسری مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے، اسی وجہ سے اس سرزمین کو انبیاء علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سرزمین کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ محترم ناظرین، گزشتہ قوموں کے آثار یہاں پر جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدسہ کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس، جسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے، یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا اور دوسرا نیا۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ گنبد صخرہ کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 مطابق 688 عیسوی میں شروع کروائی، جو 4 سال میں پایا تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشہ سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ اس صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد اقصی کی تعمیر محترم ناظرین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 14 ہجری مطابق 636 عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں پر تشریف لائے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر معراج کی منزل کو تلاش کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، وہاں پر مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہاں پر اذان دینے کا حکم دیا، پھر خود نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر کی۔ مسجد اقصی کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہے۔ 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھی۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آور ہوئے اور قبضہ حاصل کیا۔ ہزارہ مسلمان مردوں اور عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا، اور مسجد کو نعوذ باللہ گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو وہ عظیم و شان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی
کے شہر فتح کرنے پر ہوئی۔ عظیم و شان نادر منبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب میں تیار کروایا، مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے قرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاہ محکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی ایما پر مسجد میں نعوذ باللہ آگ لگا دی، جس سے جنوب مشرق کی چھت شہید ہوگی اور سلطان کا وہ نادر یادگار منبر جل کر راکھ ہو گیا۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی کی فضیلت، تعمیر و تاریخ قرآن و سنت کی روشنی میں حسب ذیل ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں 4 مقامات پر سرزمین شام کو بابرکت زمین کہا گیا ہے۔ نزول قرآن کے وقت ملک شام موجودہ شام سے بہت زیادہ وسیع تھا، موجودہ فلسطین بھی اس کا حصہ تھا۔ مسجد اقصی شام کی اسی بابرکت سرزمین میں واقع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ اس سرزمین میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود بنی اسرائیل کی اس عظیم سلطنت کی طرف اشارہ ہے جو کہ اس زمانہ کے شام اور اس کے گرد و نواح پر مشتمل تھی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیت مقدسہ کے الفاظ العالمین سے واضح ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین شام کی برکات کسی خاص جماعت، قوم یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ محترم ناظرین یہود کا دعویٰ یا خیال ہے کہ اس سرزمین کی برکات صرف اور صرف ان کے لیے مخصوص ہے، بلکہ اس سرزمین کی برکت تمام اقوام، مذاہب اور جماعتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: حضرت سلیمان کے لیے ہم نے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین پر چلتی تھی کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم نے یعنی قوم سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کہ جن میں ہم نے برکت رکھ دی ہے کچھ نمایاں بستیاں بنائی تھی۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ القراء سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ برکت صرف فلسطین کی بستی میں نہیں رکھی گئی بلکہ ان تمام بستیوں میں رکھی گئی ہے جو کہ سرزمین شام میں واقع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد سرزمین یعنی فلسطین و شام کا علاقہ بھی بابرکت ہے۔ مسجد اقصی ارض مقدسہ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے، ترجمہ: اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں کہ جس کو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ارض مقدسہ سے مراد شام ہے۔ بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد مسجد اقصی ہے جس کو عبادت الہی کے لیے تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مسجد حرام۔ پھر میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ باحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 690۔ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں شامل ہے کہ جن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے یا ان میں نماز ادا کرنے کے لیے یا ان کی زیارت کے لیے سفر کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کا قصد کر کے سفر کرنا ثواب کی نیت سے جائز نہیں ہے۔ میری اس مسجد کا یعنی مسجد نبوی کا، مسجد الحرام اور مسجد اقصی کا باحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1199
मोहतरम नाजरीन, मस्जिद अक्सा इन मसाजिद में से है जिसको जलीलुल कदर अंबिया अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। तबरानी की एक रवायत के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की तामीर के लिए बुनियादें रख दी। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इनकी तरफ वही की कि मैं मस्जिद अक्सा की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों मुकम्मल कराऊंगा। फतेहुल बारी हदीस में मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा फजीलत बयान हुई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल से रवायत करते हैं, हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल मक़दस की तामीर फरमाई तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से उन्होंने 3 चीजें मांगी। वो लोगों के मुकद्दमात के ऐसे फैसले करें जो इसके फैसले के मुवाफिक हों, तो उन्हें ये चीज दे दी गई। उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से ऐसी सल्तनत मांगी जो इनके बाद किसी को ना मिली हो, तो उन्हें ये भी अता कर दी गई। और जिस वक्त वो मस्जिद की तामीर से फारिग हुए तो उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ की कि जो कोई सिर्फ इस मस्जिद में नमाज के लिए आए तो इसे इसके गुनाहों से ऐसा पाक कर दे जैसे कि वो उस दिन था, यानी जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। बाहवाला सुनने नसाई हदीस नंबर 693। मस्जिद अक्सा इन 4 जगहों में से है जहां पर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा, और वो है मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद अक्सा और मस्जिद तूर। हजरत जनादा बिन उमिया रूसी बयान करते हैं कि मैं और मेरा दोस्त एक सहाबी के पास गए और अर्ज किया, आप हमें ऐसी हदीस सुनाएं जो आपने खुद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे दरमियान खड़े हुए और फरमाने लगे कि मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ। 3 बार ऐसा ही फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, वो तुम में निकलेगा, वो गंगरीले बालों वाला और गंदगी रंगत का होगा, इसकी बाईं आंख मिटी हुई होगी यानी ना होगी, इसके पास जन्नत और जहन्नम होगी, उसके पास पानी की नहर और रोटियों का पहाड़ भी होगा। इसे इतनी ताकत और कुव्वत दी जाएगी कि एक जान को कत्ल करके उसे जिंदा भी कर सकेगा। वो आसमान से बारिश भी बरसाएगा लेकिन जमीन से कोई चीज नहीं उगेगी। वो जमीन में 40 दिन ठहरेगा, यहाँ तक कि हर जगह पहुंच जाएगा। वो 4 मस्जिदों के करीब भी नहीं आ सकेगा, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कोहे तूर। वस्सलाम।